الغفور الشكور. وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ سب ساتھی جو ہیں ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر ہم فقہ القلوب مل کر پڑھنے کے لیے جمع ہیں، سمجھنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے جمع ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین۔ جی ہم سٹارٹ کریں گے آج اپنا نیا لیسن۔ اس سے پہلے جو ہے پچھلے لیسن سے ریلیٹڈ ہوم ورکس ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہینڈز ریزڈ ہیں جی، ایک سیکنڈ جی، سہرش انصاری، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے آپ نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے، جی آپ بتائیے کہ کیا کیا آپ نے ہوم ورک میں۔ جی انمیوٹ ہو سکتی ہیں یہ۔ جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم آپ سب اللہ۔ سب کے لیے یہ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، اب آپ ڈائریکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں جی۔ جی باجی، پیج نمبر 419 پہ یہ جو پیراگراف تھا، وَالْإِيمَانُ يَزِيدُ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، یہ والا پورا پیراگراف اپنے عمل کے لیے لکھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اعمال کو، ایمان کو بڑھاتے ہیں، وہ ہلکی اور بھاری جو ہمارے احکامات ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا سب سے زیادہ بوجھ کی بات ہوتی ہے، اور وہی اعمال ہمارے المبغوث سے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور العنکبوت کی آیت نمبر 69 اس کی تلاوت کری اور ترجمہ جو ہے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، کوئی اور؟ عظمیٰ تسکین۔ جی میں نے یہ جو اس میں دعا آئی تھی، ویسے تو پورا چیپٹر ہی ہمارے لیے بہت اچھے احکامات ہیں، اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی بھٹکے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ شیطان تو اپنا کام کرے گا، مگر مجھے یہ اس میں جو تھی، میں نے اپنی بھانجیوں سے، اپنی سسٹر وغیرہ سے سب سے یہ شیئر کی، اور انہیں ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کروایا کہ یہ اس میں جو دعا ہے، کبھی بھی دوائی وغیرہ کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو پہلے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے بات کریں، دم کریں یہ، اور اس کے بعد آپ دوائی کی طرف جائیں۔ کچھ بھی معاملہ ہو، پہلے اللہ سے اوکے، الحمدللہ، اپنے جزاک اللہ۔ اوکے۔ آپ نے کرنٹ لیسن جو آپ نے سنا اس میں سے آپ نے پہلے ہی شیئر کر دیا، چلے بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ لیسن کے حوالے سے، لاسٹ لیسن میں جو دیا گیا تھا، اب ہم اس جی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ حمیرہ طاہر۔ جی السلام علیکم۔ یہ جو بھی اس دفعہ اسی ویک کا جو لیسن ہے، اس میں جو یہ اس میں 424 پیج پہ ہے نا، کہ جو بتایا گیا ہے کہ جب جو عورت نے بتایا کہ جب مجھے سر درد ہوتا ہے تو میں پھر اللہ کا اور رسول کا حکم جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھئی میں کیا، وہ انہوں نے کون سا طریقہ بتایا کہ کیا کریں۔ تو یہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہے نا شیئر کیا، آج میں نے ان کو بتایا کہ ہم جو ہے نا دوا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ یہ دوا کھائیں گے یا اس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہمیں آرام آ جائے گا۔ تو پھر یہ طریقہ بھی میں نے ان کو بتایا کہ 3 بار بسم اللہ پڑھ کے کہیں بھی جسم میں درد ہو تو 7 بار یہ جو دعا بتائی گئی ہے اس میں وہ بھی پڑھنی ہے۔ اور یہ ہے کہ دوا سے پہلے جو ہے نا مطلب ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے بسم اللہ پڑھ کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے، دوا میں شفا نہیں ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ تو یہ طریقہ میں نے ان کو بچوں کو بتایا۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، بارک اللہ فیکی، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ لیسن میں ہم نے جو ہوم ورک آپ کو دیا تھا نا، جیسے ابھی آپ کے ساتھی نے جو فرسٹ، جنہوں نے سہرش نے جو جواب دیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ سورۃ العنکبوت کی آیت جو ہے انہوں نے وہ پڑھی اور شیئر کری۔ اسی طرح جو پیراگراف جو شیئر کرنے کا دیا گیا ہے، آپ اس اسکرین کے اوپر بھی آ رہا ہے، تو وہ جو شیئر کیا اب اس کے بارے میں بتائے کوئی اور ساتھی۔
جی رومانہ اختر. جی استاذہ یہ آپ نے دیا تھا نا 419 پیج پہ، والایمان یزید بامتثال العوامل الخفیفہ والی جو بات تھی، سبحان اللہ، یہ پہلے میں نے جی سمجھی، بہت اچھی لگی، پھر میں نے کلاس میں بھی اپنی باجی کو بھی الگ سے بتایا الحمدللہ. تو میں یہی سوچ رہی تھی عمل کے لیے کہ سبحان اللہ ہم جس دور میں ابھی رہ رہے ہیں ماحول میں، تو ہمیں ہر لمحے اپنا ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ایمان بڑھتا ہے ہلکے اور بوجھل بھاری، یعنی یہ میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم خود کوئی بھی اچھی بات پڑھیں، عمل کریں، نماز یا کچھ بھی، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نا ایک پڑھتے ہیں کوئی چیز، ایک پڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں، کتنا فرق ہوتا ہے. تو جب ہم کسی کو بتاتے ہیں تو سبحان اللہ آپ کو ایک وہ ہوتا ہے نا ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، پھر آپ کا عمل بھی تیزی سے بڑھتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مجھے بہت اچھی بات لگی تھی کہ ایمان بڑھتا ہے جب ہم کسی کو بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مراد بھی یہی ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ دعوت اللہ کا کام کرے. جب ہم اللہ کا کام کرتے ہیں تو دلوں کا سکون ملتا ہے اور ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت یہ تھا پیراگراف. الحمدللہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکی. ٹھیک ہے، اب آپ کی فیوریٹ لائن، کسی نے اپنی کون فیوریٹ لائن لکھی؟ فرت مسعود آپ نے کون سی لائن لکھی؟ پریز کون سی عبارت آپ کو اچھی لگی؟ سبھی بہتر ہیں، بہت اچھی، مگر یہ ہے کہ جس میں یہ آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا جس میں ولیمان یزید بے امتثال العوامر خفیفہ، جو چیزیں بھئی ناپسند ہوتی ہیں وہ بھی محبوب بن جاتی ہیں، رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، صدقہ کرنا، اور یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نا یہ زیادہ میں نے نا مجھے اچھی لگی، اور میں نے اسی پہ زیادہ فوکس کیا اور اسی سے اپنے اس کو عمل میں بھی لے کے آئے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اوکے ٹھیک ہے. اب کوئی ایسا جس نے کوئی اور لائن لکھی ہو اپنے لیے، ٹھیک ہے، وہی اپنا ہینڈ ریز کرے. شاہدہ احمد. جی میں چونکہ آج کل عمرے پہ آئی ہوئی تھی تو اس میں جو استاذہ کے لیکچر سن رہی تھی، تو اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے جو بھی ہم پہ کام نیکی کے کرتے ہیں، تو اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان کو کہ اللہ نے دین کے ساتھ عزت بخشی ہے، اور یہ چیز میں جب لائیو دیکھ رہی تھی، اور یقین کرے کہ آج وہ جس میں ان کا لیکچر سن رہی تھی، اور مجھے وہ مسلسل آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ بھئی ایک وہ کہتے ہیں نا مکہ کا کونا، ایک جگہ بھئی اتنا رش، اتنا، اور لوگ کیسے آپس میں جڑ کے اور مل کے رہے ہوئے، اور یہ مسلمانوں کے لیے کتنی اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو کتنی عزت بخشی ہوئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو استقامت سے پہلے خود اختیار کرنا چاہیے. جی کیونکہ جو الحمدللہ بہت ہی مصیبت اپنے ساتھ رہتا جی ہے، یا بات کیجیے. جو مصیبت پر جیسے اگر کوئی بعض لوگ ہنستے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تک وہ چیز دیکھ نہ لیں تو وہ ان کے ساتھ ضرور ایسے ہوتا ہے. اور یہ بھی چیزیں میں نے آس پاس اپنی لوگوں میں دیکھی ہیں کہ جو ایک دوسرے کا مذاق ٹھیک ہے اڑاتے ہیں یا سب کچھ کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آپس میں تو ہر وقت وہاں بھی یہی دعائیں مانگتی رہی کہ سب کے لیے کہ اللہ ہمیں سب کو جوڑ کے رکھے، اور ہمیں ہر کام میں استخارے سے مدد لینی چاہیے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ نے کرنٹ لیسن میں سے شیئر کیا جس میں ہم ابھی آئیں گے، پیج 421 سے سٹارٹ ہوئے گا، جو کرنٹ لیسن آپ جی کو دیا گیا تھا جی لسننگ کے لیے، لیسن 147. جزاک اللہ خیرن کثیرہ شاہدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے. ٹھیک ہے، ایک اور ساتھی سے لے لیتے ہیں، پھر ہم اپنی ریڈنگ ایکٹیویٹی پہ آتے ہیں. عاشی خان. اس لیسن میں جو لاسٹ لیسن سے آپ کو جو دیا گیا تھا نا کہ کوئی عبارت اپنی پسندیدہ لکھیں، اگر لکھی ہے تو بتا دیں، نہیں لکھی تو کوئی بات نہیں. جی میں نے 419 پیج نمبر پر لکھی ہے، یہ جو لاسٹ ہے کون پیراگراف، سی؟ اس میں ہے کہ جب انسان کا یقین تمام ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو پھر وہ مخلوق سے خالق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور پھر جو جس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، اور پھر اس کی ساری چیزیں نا وہ ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس کو منتقل کر دیتا ہے کہ
کوئی بھی اس کو کچھ بھی ہو جی دنیا سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہو تو وہ اس کو آخرت کی طرف اس کو جوڑ دیتا ہے اور اس نظریے سے دیکھتا ہے تو پھر اس کے نظریے اس کی سوچ اس کا دل سب کچھ بدل جاتا ہے. شاباش الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ جیسے آپ اپنے پاس آپ نے یہ نوٹ ڈاؤن کر سکتی ہیں نا، وَيَتِمُّ ذَلِكَ بِتَغْيِيرِ الْيَقِينِ مِنَ الْمَخْلُوقِ إِلَى الْخَالِقِ الَّذِي بِيَدِهِ كُلُّ شَيْءٍ. ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی عبارات آپ لکھیں گے نا تو آپ کے لیے انشاءاللہ ہیلپ فل ہوں گی. آگے انشاءاللہ جب آپ درس وغیرہ کہیں پہ دیں گے تو بعض اوقات کوئی چیز جیسے ہوتا ہے نا آپ کے پاس کوٹیشنز لکھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، تو آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے اس وقت آپ کی زبان سے نکل رہی ہوں گی، پھسل رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں کرنٹ لیسن پہ، ہم آ جاتے ہیں لیسن 147. بتائیں. ہم جی سوری کون ہے؟ سرو سلطانہ جو میں نے لائن لکھی. اچھا چلے آپ بتا دیجیے لاسٹ. اوکے آپ بتائیے. 19 پیج پہ سیکنڈ لاسٹ لائن ہے. ومقصد الایمان عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ واجتناب عبادت ما سوا. یعنی ہمیں صرف ہمارے ایمان کا کیا مقصد ہے؟ ہم اللہ کی عبادت کریں جو وہ ایک ہے، اس کے لیے ہمیں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے اور ہمیں دوسری کی عبادت سے بچنا ہے، سوائے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. میں نے یہ نوٹ کیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس توحید کو بہت مبارک کرے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم پیج 421 پہ آتے ہیں. ہم پہلے ریڈنگ کر لیتے ہیں. رخسانہ یاسمین آپ سٹارٹ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام جی علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فكل ذرة في هذا الكون العظيم لها أوامر من ربها، أمر بالإيجاد وأمر بالبقاء وأمر بالنفع والضر، ولله الحكمة في خلقها وكلها مملوكة في قبضته الله في قبضة الله والإنسان مأمور ٹھیک ہے أن الحمدللہ. ينظر. آپ نے ایک سیکنڈ رخسانہ ویری گڈ الحمدللہ. روانی بہت اچھی آپ کی. ٹھیک ہے، کہیں کہیں آپ پہ زبر پیش میں تھوڑی گڑبڑ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مگر آپ تھوڑی فاسٹ تھی تو اس لیے میں ابھی نہیں کر سکتی. جیسے امرم آ رہا تھا، ٹھیک ہے، امرم بالیجاد آ رہا تھا، اور کلوہا مملوکتن فی قبضۃ اللہ. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی پریکٹس کی. جی جی یہ مملوکتن ہے یہ لفظ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ نے صحیح پڑھا ہو. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ پرسن پہ ہم موو آن کرتے ہیں. جی ماریہ عمران آپ پڑھیے. والإنسان مأمور أن ينظر إلى المخلوقات التي خلقها الله في هذا الكون ولا يتعلق بها بل يتجاوزها إلى خالقها. شاباش. نیکسٹ جی ایمان دانش. فَلْيَنْظُرْ إِلَى الصُّوَرِ وَيَتَجَاوَزُهَا إِلَى الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَهُ وَيَنْظُرُ إِلَى الْمَخْلُوقَاتِ الْعَجِيبَةِ وَيَتَجَاوَزُهَا إِلَى الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ وَذَلِكَ حَتَّى لَا ٹھیک ہے الحمدللہ. آئی تھنک نیٹ میں پرابلم ہو رہی ہے. جی ناظرہ آپ پڑھیے. وذالک حتی لا تأتی. وذلك حتى لا تأتي أزمتها في القلوب مكان عظمة الله الذي يستحق التعظيم. ایک سیکنڈ ناظرہ، ناظرہ ایک سیکنڈ سوری، میں آپ کا وہ بریک کر رہی ہوں ٹیمپو. دیکھیں یہ ہے وذالک حتی لا تأتی عظمتها. ٹھیک ہے، اسی طرح مکانہ عظمت اللہ. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ کوما ہے نا وہاں پہ تھوڑا وقف کیا کریں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہوئے مطلب یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آپ رک سکتی ہیں جہاں پہ کاماز بنے ہوئے ہیں. آگے عظمت پڑھیے. آپ بھی پڑھیے. جی ناظرہ پہلے آپ پڑھیے. الذی یستحق. يستحق كامل ولا تأتي بتها مكان محبت اللہ. ٹھیک ہے، میرے نیٹ میں پرابلم ہے یا آپ لوگوں کے؟
اچھا باجی آپ آگے کی آواز شافیہ، ٹھیک آ رہی ہے الحمدللہ. الحمدللہ ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیں شافیہ آپ پڑھیں. محبة الله اسی الذي پیراگراف کو يستحق کمپلیٹ کریں. ولا تأتي محبتها مكان محبة الله الذي يستحق المحبة الكاملة وحده لا شرك له لا شرك له لا ٹھیک ہے لا ش... شرک لا. لا اور یہ جو ہے نا یہ تو محبتها، ٹھیک ہے شافیہ، محبتها ہے یہ یہاں پہ جو ہے نا ولا تأتی محبتها مکان جی محبت اللہ. اور زبردست یہ پیراگراف ہے، اس کو سمجھ کے تھوڑا فیلنگز کے ساتھ پڑھیں، جہاں جہاں آپ لوگ بالکل اس کا ٹرانسلیشن ساتھ ساتھ نا ذہن میں رکھا کریں. آگے پڑھیے مسرت. وَيَنْظُرُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَظَرَ تَفَكُّرٍ وَاعْتِبَارٍ لَا نَظَرَ تَفَرُّجٍ فَكُلُّ يَنْظُرُ إِلَى الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ الغافل ينظر إلى جمالها ولا يذكر الجميل الذي زينها والنجار زينها والنجار ينظر إلى خشبها والطيب ایک سیکنڈ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی شمیم اختر. کنٹینیو کریں. جی استاد آپ نے رومانہ کہا ہے؟ شمیم اختر. والطبیب. ٹھیک ہے شمیم انمیوٹ نہیں ہو پا رہی. جی شمیم اختر پڑھ رہی ہے. والطیب ينظر إلى الدواء الذي فيها والمزارع ينظر إلى ثمرتها والمؤمن ينظر إلى عظمة خالقها فهذا ایک سیکنڈ اس کو دوبارہ سے پڑھیے. والمؤمن المؤمن ينظر إلى عظمة خالقها فهذا أعظم الناس خالقها فهذا أعظم الناس نظرا ناسی نظرا اعظم فكرا الناسی أعظم الناس جی نظرا وفكرا واعتبارا. قل ٹھیک ہے انظروا الحمدللہ. آگے پڑھو. پڑھیے آپ آیت پڑھ رہی ہیں. جی قل پڑھیے انظروا پڑھ لیجیے آیت بھی. قل انظروا ماذا قل في انظروا السماء قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن القوم لا يؤمنون. ٹھیک ہے. والنذر عن قوم لا یؤمنون. ٹھیک ہے الحمدللہ. نیکسٹ پرسن تسنیم. وقد أنزل الله الدين الكامل الشامل لجميع الأحوال العباد كما قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فللہ عز وجل. ایک منٹ تسنیم اس کو دوبارہ سے آیت کو دیکھ لیجیے. الیوم اکملت لکم دینکم دینکم جی علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. ٹھیک ہے وللہ عز وجل. آگے دوسرے آپ کے دوسرے ساتھی سے سن لیتے ہیں. حیا فرقان. اوکے میں پڑھوں آگے. جی حیا.
बाजी मेरा मिस हो गया, कहाँ से था? वलिल फलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फलिल्लाहि अवामिरु फलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अवामिरुन युहिब्बु अन तुमतसला इंदल वुदूई वस्सलाती वज़्ज़काती वस्सियामी वल हज्जी व गैरिहा मिनल इबादात। शाबाश जी। शनाज मोहम्मद आप पढ़िए। जी। वलिल्लाहि वलिल्लाहि अवामिरु यजिबु अन तुमसला ला तज़हरु इल्ला बिवुजूदिल अहल व ज़ौजती वल औलादी वलिल्लाहि अवामिरु युजिब अन तमसला देखिए ये है यजिबु, जी। अवामिरु नहीं ये यजिबु है, देखिए यजिबु जी अन तुमसला ला तुज़हरु इल्ला फित तिजारती वल बै'i वश्शराई वसाइरल मुआमिलात। ठीक है, शाबाश। ला तज़हरु था, ठीक है। जी आगे जज़ाक। आप पढ़िए उम्मे हबीबा। या रेशमा चिश्ती। अस्सलाम जी वालेकुम। उम्मे हबीबा। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं पढ़ूं? वलिल्लाहि जी पढ़िए। वलिल्लाहि अवामिरु यजिबु अन तुमतसला ला तज़हरु इल्ला फी ज़राअति वस्सनाअति वन्नहरिहा। ठीक है। वलिल्लाहि अवामिरु यजिबु अन तुमतसला ला तज़हरु इल्ला फी सहातिल जहाद जिहाद वहिरकुल ज़िक्र والمجالس مجالس العلم ولله शाबाश, أوامر ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सदफ भट्टी आप पढ़िए। मिस मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। किसने नहीं पढ़ा? मैं उम्मे उम्मीद बाजी मैं हबीबा। जी अच्छा सदफ चलें आप। अच्छा सदफ के बाद आप उम्मे हबीबा आप पढ़ लीजिएगा जैसे ये खामोश होंगी। जी सदफ आप पढ़िए। जी जी। वलिल्लाहि अवामिरुन युजिब्बु अन तुमतसला ला तज़हरु इल्ला फी हालिल गिना वल फ़क्र वस्से अविस्सहती वल मर्ज़ अविल हयाती वल मरद। मौती अविस्सल्मी वल हर्ब। शाबाश। उम्मे हबीबा। वलिल्लाहिल अवामिल वलिल्लाहि अवामिर युजिब अन तमसला फी हाली रिज़ा वल गज़ब व फी हालिल फरह वल हज़न व फी हालिल रखा व शद्दा वशिद्दा वशिद्दा, व ठीक है। शिद्दा। और यजिबु था, वलिल्लाहि अवामिरुन यजिबु। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अब डॉक्टर नसीम आप पढ़िए। वलिल्लाहिल अवामिरु यजिब अन तमतसल फी हालिल अकामा व हालल सफ्र व इंदल उकुल व शरब व फी हालिल यक़ज़तम व फी हालिन नौम वलिल्लाहिल अवामिरु अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड एफर्ट। देखिए ये है तुम तसल्ला और फिर इसमें है इंदल अक्ली व शर्ब। ठीक है, बाकी ठीक था। आगे आप पढ़ें फरजाना तारिक। जी बाजी। वलिल्लाहि अवामिरुन युजिबु अन तमतसला फिल बुयूति व तुम फिल तसला, असवाक़ देखिए लफ्ज बार बार आ रहा है, इसको एक दफा आप लोग कर लें। अन तुम तसला। तुम तसला फिल बुयूति जी व फिल अस्वाक़ि व फिल मसाजिद व फिल मजालिस मसाजिदी व फिल मजाले। ठीक है, मजालिस। अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए फौजिया बानो। जी बाजी। वलिल्लाहि वलिल्लाहि अवामिरु यजिबु अन तमतसिल इंदल ज़ौजी व इंदल माशिरती व इंदल वलादती व हालल अमनी व हालल खौफ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वलिल्लाहि ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बस अब मोमिना फैसल आप आ जाइए, पेज 423 पे आ जाइए।
پیج 423 پہ آئیں اور یہ پڑھیے وما امر اللہ بہ العباد نوعان. وما أمر الله به العباد نوعان أحدهما باطن في القلب كالتوحيد والإيمان والإخلاص واليقين وحب الله ورسوله ودينه وأوليائه والتوكل على الله والخوف منه وخشيته ورجائه. الثاني ظاهر على الجوارح وهي جی الحمدللہ. جی اب سدرا عرفان آپ پڑھیے. جی الثاني ظاهر على الجوارح وهي الأقوال والأعمال المأمور بها وهي لا تقبل إلا بعمل القلب وإرادة وجه الله بها وأدائها كما جاءت عن النبي كالوضوء والغسل والصلاة والسلام. ایک سیکنڈ سدرا اداؤہا ہے ٹھیک ہے, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ عن النبی ہے تو اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. مسٹ ہے نا یہ پڑھنا. سوری جی آگے پڑھیے. كالوضوء والغسل والصلاة وسائر العبادة فهذه وإن كانت أقوالا وأفعالا إلا أن القلب أحسى بها. إلى أن القلب أخص بها. ٹھیک ہے, گڈ ایفرٹ. ٹھیک ہے الحمدللہ. اوکے, باقی کوئی اور رہ گیا ہے آپ میں سے جن کے ہینڈز ریزڈ ہیں اور جن سے میں نے نہیں پڑھوایا؟ فرحت آپ تو پڑھ چکی ہیں. فرحت نہیں نے میں پڑھا ہے نا؟ میں نے نہیں اچھا پڑھا. چلیں فرحت آپ پڑھیے. اوکے ٹھیک ہے, فرحت پڑھیے. واللہ تبارک و تعالی شرف هذه الامة واکرمها بالدین وبالدعوة الى الدین فالاستقامة على الدین اولا ثم دعوة الناس الیہ ثانیہ. شاباش الحمدللہ. اوکے ٹھیک ہے, اب ہم اپنے کوشچن آنسرز پہ آ جاتے ہیں. ڈسکشن سربت نے بھی نہیں پڑھا, حاضر تھا. سروت نے, اچھا چلیں سروت آپ بھی پڑھ لیجئے. اب آپ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے, پیج 424 پہ آ جائیے. یہاں سے پڑھیے واللہ جل جلالہ خلق الاسباب. واللہ جل جلالہ خلق الاسباب وانزل الاوامر وامر بامتثال الاوامر امر امتثال الاوامر وامر بامتثال الاوامر وفعل الاسباب وجعل سعادة الانسان فقط بالایمان والتقوی. الحمدللہ. اوکے بشرا یاسمین آپ پڑھیے. جی وزیر. والتقوى هي ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك وهي الأمر المتوجه من الله إلي بالفعل أو الترك أفعله على الطريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا إذا أصاب ایک سیکنڈ على طریقۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہے یہ والا پورشن ابھی ہم اس کو رہنے دیتے ہیں. اب ہم اپنے ڈسکشن پارٹ پہ آ جاتے ہیں. بیچ بیچ میں آپ کی ٹرانسلیشن بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی پیج 421 پہ آپ لوگ آ جائیے اور اس میں بتائیے کہ پیج 421 میں بتایا گیا ہے کہ مخلوقات کو انسان کو ایک خاص نظر سے دیکھنا ہوتا ہے. وہ کیا ہے, وہ کون سی نظر ہے؟ شازیہ بابر. جی میم آپ کی آواز کٹ رہی تھی, سمجھ نہیں آیا کوشچن کیا تھا. اچھا, مخلوقات کو انسان کو ایک خاص نظر سے دیکھنا چاہیے, وہ کیا ہے؟ ابھی بھی میری آواز کٹ رہی ہے. نہیں آواز آ رہی ہے. جی میں بتاؤں, آپ بتائیے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ, کون بتا رہے؟ جی ہینڈز جن کی ریزڈ ہیں انہی سے میں پوچھوں گی. جی ایک سیکنڈ, ادیبہ آصف آپ بتائیے.
پیج 421 میں آیا ہے کہ انسان کو مخلوقات کو ایک خاص نظر سے دیکھنا چاہیے. میں بتاؤں فرحت؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی ادیبہ بات کیجیے آپ. یہ جو لاسٹ میں دے رکھا ہے نا، اعظم الناسی نظراً و فکراً و اعتباراً، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، مطلب جو مومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ صحیح کہہ جی رہی ہیں. یہ میں ربینہ اوپر سے آپ سے صاحب. والانسان معمور، اس میں سے بتائیے. جی باجی میں روبینہ شاہد بتاؤں. اچھا ایک سیکنڈ میں بتاؤں، تھوڑا سا نا سوچنے کا نا ٹائم دیا کریں اپنے ساتھی کو، کیونکہ تو عربک ہے نا تو دیکھنا ہوتا ہے، ایک آدھ سیکنڈ تو چاہیے ہوتا ہے نا ہر ایک کو سوچنے کے لیے. ٹھیک ہے، اب جو کہے گا نا میں بتاؤں، میں اس سے نہیں پوچھ رہی. اب ہر کلاس میں پھر یہ ہوتا ہے. سنم آپ بتائیے، یا تو ریز یور ہینڈس، ورنہ پھر اس کے لیے اس کوشچن کے لیے پھر آپ نیچے کر لیں اگر نہیں آتا تو. سنم آپ بتائیے. جی 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 ہر کسی کو جو ہے نا وہ مطلب بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. انسان کو اس چیز میں اٹک دینا نہیں چاہیے، مطلب پھنسنا نہیں چاہیے، اسی میں چمٹنا نہیں چاہیے مخلوقات کی چیز میں، بلکہ اسی کے ذریعے اللہ کو جاننا چاہیے اور اللہ اس کے خالق کو جاننا چاہیے. جو چیز بنائی شاباش، ہے اللہ بارک تعالیٰ اللہ نے. فیک. الحمدللہ ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی بھی ہمیں مخلوق نظر آ رہی ہے تو اسی میں نہ اٹک جائیں. ٹھیک ہے کہ واو یہ تو اتنی خوبصورت ہے، یا کوئی اس طرح سے جیسے کامنلی معاشرے میں ہماری ہوتا ہے، کسی بیبی کو دیکھا تو وہ اتنا پیارا ہے، یہ بچے بس بچے میں ہی الجھ گئے. بھائی بنانے والے کو تو یاد کرو جس نے اس بچے کو بنایا ہے خوبصورت. ٹھیک، پھر کیا ہے آگے ہم آتے ہیں. دلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کیا سیکھا ہم نے نیکسٹ پیراگراف سے دلوں کے بارے میں. جی ہینڈ جس کا ریز ہے انہی سے پوچھا جائے گا. رابعہ نادر آپ بتائیے. جی میم اس میں یہی چیز بتائی گئی ہے بیسیکلی کہ انسان جب دوسری چیزوں کو دیکھتا ہے، مخلوقات کو دیکھ کر اس پہ تعجب کرتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں جاننا چاہیے. اس کا فوکس اللہ کے اوپر جانا چاہیے کہ وہ کتنا عظیم ہے، اس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب انسان اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے چیزوں کے کریٹر کے بارے میں، تو اس کے اندر اللہ کی عظمت آتی ہے، اور وہی جو ہے وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے. اور پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر شرک والی کیفیت کبھی بھی نہیں آتی. بالکل شاباش. ٹھیک ہے، اچھا میرے پاس اذان ہو رہی ہے تو 1 منٹ آپ بات کرتے ہیں 2 منٹ. جی ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ نے صحیح کہا، فرمایا کہ دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا نا. سب سے زیادہ اللہ کی محبت آنی چاہیے، اور یہ ہر وقت چیک کرنا چاہیے کہ کسی اور کی محبت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ تو نہیں ہو رہی. یہ ہر وقت ہماری نظر ہماری کہاں پہ ہونی چاہیے رابعہ، کہاں پہ ہونی چاہیے نظر ہر وقت؟ جی اللہ تعالیٰ کے اوپر. اللہ تعالیٰ کے اوپر. اور یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی تھی؟ کسی دل برتن کی. کی بات ہو رہی تھی نا، دل کی. بالکل، ہماری اپنی نظر جو ہے ہمارے اپنے دل پہ ہونی چاہیے کہ میرے دل میں کون سب سے زیادہ ہے. کیا ہوتا ہے نا، بعض اوقات بچوں کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر ہم بچوں کی ہر بات ماننا شروع ہو جاتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی بات کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے، دیٹ مینس ادھر ہم نے کیا کر دیا، ہم نے بچے کی محبت کو زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیک لسٹ ہر قسم کی محبتوں کے لیے ہمارے سامنے ہے. اور کون سی محبتوں کو ہم زیادہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے؟ کوئی اور ہینڈ ریز ہے؟ شہلا ملک آپ بتائیے.
ہم کا کوئی بھی کام جو ہم اللہ کے حکم کے علاوہ اگر ہم کسی کام کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، یا ہم نماز پڑھنی ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے تو کوئی اور کام کرنے لگ جاتے ہیں، اس طرح سے ہم کسی بھی چیز کو ترجیح اگر دیتے ہیں کسی معاملے میں، تو اس وقت ہم اسی کو مطلب کچھ نہ کچھ شرکہ اس میں آنسر ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی ہم کوئی بھی کام ایسا کرنا اسٹارٹ کر دیں نا، فار ایگزامپل گھر کے کام ہی ہیں، اگر اذان ہو گئی ہے اور ہم اکثر ہوتا ہے کہ کام ہوتے وائنڈ اپ نہیں ہو رہے، تو ہم کہتے ہیں اور کر لے، تھوڑا سا اور کر لے، تھوڑا سا اور کر لے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں ظہر کی نماز میں اگر اس طرح سے کرا جائے، آپ گھر کے اندر ہوں تو ورک پلیس میں ہوں، کلاس وغیرہ میں ہوں، تو پھر آپ ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، میں گھروں میں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، اور پھر وہ جو ہے 1 بجے 12:30 کی اذان ہوئی ہوئی، نماز کب پڑھی جا رہی ہوتی ہے، پھر 2:30 بجے 3 بجے تک، تو پھر وہ خشوع و خضوع تو نہیں رہتا اس وقت پھر۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑا زبردست پیراگراف ہے، ایک درخت آیا ہے نا، الشجرۃ الکبیرہ۔ اب اس کو مختلف لوگوں کا بتایا گیا کہ کون اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں میں چاہوں گی کہ سارے کے سارے ساتھی جو ہے پارٹیسپیٹ کریں۔ پہلا ہے کہ غافل کس نظر سے جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، چیٹ پہ کر لیتے ہیں، یا تو چیٹ پہ آپ بتا دیجئے۔ تسنیم بتائے۔ غافل جو ہے وہ خالی، ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی چیٹ پہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، آپ کو پھر آپ سے کچھ پوچھ لیں گے۔ اور پھر نجار کیا دیکھتا ہے؟ خشبیہا، ٹھیک ہے، ذرا اردو میں ٹائپ کریں، کیا مطلب ہوا؟ خشبیہا، لکڑی، گڈ، الحمدللہ۔ طبیب کیا دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہ کس اینگل سے درخت کو دیکھ رہا ہے؟ دوائی، شاباش۔ اور مزارے، کسان کیا دیکھ رہا ہے؟ پھل دیکھ رہا ہے، ونڈرفل، الحمدللہ۔ اور مومن کیا دیکھ رہا ہے؟ مومن کیا دیکھ رہا ہے اس کا؟ اللہ کی عظمت مومن کو نظر آ رہی ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، اسی لیے یہ آیت لے کر آئے سورہ یونس کی آیت 101، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم واپس آ جاتے ہیں کوشچنس کے اوپر آپ کے۔ جی، آگے جو ہے نا بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا اوامر، کچھ ایسے اوامر ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے۔ کون بتائے گا آپ میں سے؟ شیئر کریں، آگے جو اوامر کی جو بات آئی ہے اس میں سے جی آپ شیئر کیجئے۔ جی، سارے وہی لوگ ہیں زیادہ تر۔ قندیل آپ بتائیے، آپ نے آنسر نہیں کیا۔ جی، اس میں ہے اللہ کو پسند ہے وضو کرنا، صلاۃ، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج اور اس کے علاوہ عبادات۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، یہ تو محبوب چیزوں کا یہاں پہ انہوں نے اس اینگل سے لیا ہے۔ پھر اللہ جی سبحانہ و تعالیٰ نے، اچھا، کچھ احکامات جو ہوتے ہیں نا ہمارے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، ویسے وہ واجب نہیں ہوتے مگر وہ خاص سچویشنز میں واجب ہو جاتے ہیں۔ مثالوں سے سمجھائیں آپ ذرا اس کو، شازیہ بابر آپ سمجھا دیجئے۔ جیسے کہ یہ ہے نا کہ اولاد ہے، بیوی ہے، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں جو ہم پر احکامات، اور اس کے علاوہ تجارت، بیع، شراء اور اس طرح کے جو معاملات ہیں جو ہمیں ویسے تو ہم ان کو نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم پہ وہ لاگو ہو جاتے ہیں تو ہمیں وہ کرنا پڑتے ہیں۔ پھر ان کا ہمیں جاننا فرض ہو ان جاتا کے ہے نا، ان کے بارے میں ہاں جاننا جی، ان کے ضروری ہو بارے میں جاتا ہے، جاننا واجب ہو بھی جاتا ضروری ہے اور فرض ہو جاتا ہے کہ ہمیں ان کو جانیں اور ان کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق ان پر بھی عمل کریں۔ ہے۔ شاباش، الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ چیز کلیئر ہے ہمیں، الحمدللہ۔ نیکسٹ پیج پہ ہم آ جاتے ہیں، پیج 422۔ وَلِلَّهِ الْأَوَامِرُ يَجِبُ أَن تُمْتَثَلَ لَا تَظْهَرُ، ٹھیک ہے، کچھ اوامر ایسے ہیں جو کہ واجب، ان پر عمل کرنا کب واجب ہو جاتا ہے؟ جی، اس کی ٹرانسلیشن کون کرے گا اس لائن کی؟ عظمت تسکین آپ کریے۔
وَلِلَّهِ عَوَامِرُ يَجِبُ تُمْتَثِلَ لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي سَاحَاتِ الْجِهَادِ. اس لائن کی میں جہاد جی کے جی میدانوں بالکل. میں اللہ کے احکامات ہیں جن پر عمل کرنا واجب ہے، جو نہیں ظاہر ہوتے مگر جہاد کے میدانوں میں، وحلق الذکر اور ذکر کے حلقوں میں، ومجالس العلم اور علم کی مجلسوں میں. یعنی کہ یہ ہم ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سب علم کی مجلس میں ہیں. بہت اچھا آپ نے ٹرانسلیٹ کیا. علم کی مجلس میں ہیں ہم سب اگری کرتے ہیں ابھی آگے پڑھیں. رائٹ. اچھا کیا اس میں اب جیسے اس کے بیکاز ابھی ہم اس سچویشن میں ہیں تو اس کے آداب بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی جی. کیا کیا آداب ہوتے ہیں علم کی مجلس کے؟ آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ میں بتاؤں. فرحت. ٹھیک ہے فرحت پہلا ادب بتائیے آپ. پہلا ادب یہ ہے کہ جو کچھ استاد بتا رہا ہے وہ خاموشی سے سنا جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے، اور استاد جب تک کوئی بات بتا رہے ہیں اس کے بیچ میں نہ بولیں اور آپ نہ ان کا سارے بات سنیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور کوئی فرحت کی بات میں ایڈ کرنا چاہے گا؟ رابعہ نادر. رابعہ نادر آپ بتائیے. جی میم اس میں یہ والی چیز بھی ہے کہ جتنے باقی ساتھی ہیں ان سب کو بھی بولنے کا موقع دینا چاہیے، اور یہ بھی کہ آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں مجلس کے بعد کی وہ بھی پڑھنی چاہیے سب کو. الحمدللہ ٹھیک ہے. اور اگر جیسے استاد سامنے ہو تو استاد کے سامنے بیٹھنے کا الگ ادب ہے. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو دو زانو ہو کر بیٹھے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور ان کے بارے میں آتے کہ وہ سفید اسپاٹلیس ڈریس میں تھے، مطلب لباس میں تھے. ٹھیک ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صاف ستھرے ہو کے ان کی مجلس میں بیٹھا جائے اور استاد کے سامنے ادب سے بیٹھا جائے، باتیں نہ کی جائیں. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ ہماری ورچوئل ایک مجلس ہے نا، تو اس میں کیا آداب اختیار کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ باجی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ایمان دانش. ایمان دانش ٹھیک ہے. ویسے یہ بھی میرے خیال میں یہ پوائنٹ بھی ہم نے ابھی کیا تھا کہ ہینڈ ریز کر کے ہی بس بات کرنی ہے. ٹھیک ہے ایمان دانش آپ بتائیے. سوری میں ایکچولی میں نے ہینڈ ریز کیا ہے پر پتہ نہیں مائک بھی آن کر لیا. میں بس ایک چیز یہی ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ آج ابھی ریسنٹلی آج ہی ہم استاذہ کی مجلس سے آئے تو ایک چیز جو میں نے ہم لوگ اپنے ارد گرد میں اور اپنے اندر فیل کی کہ ہم جو ہے نا جلدی اور وہ جو ایک تہذیب ہوتی ہے نا ایک منظم طریقے سے جو ایک ہوتا ہے اٹھنا اور بیٹھنا، وہ آداب کی بھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ جب محفل ہو رہی ہے تو اس میں مطلب اس میں کس طریقے سے داخل ہونا ہے یا کس طریقے سے نکلنا ہے، یا اگر استاد ابھی گزر رہے ہیں تو ہم تھوڑی دیر ویٹ کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، پہلے ان کو گزرنے دیں، ان کو جانے دیں، پھر آرام سے کھڑے ہو کے ہم لوگ نکل جائیں. لیکن وہ ایک دم سے جو ہم لوگ اٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے ایک افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل. یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں علم کی مجلس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ کو علم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب جو ہیں وہ پتہ کر کے آنے ہیں. ٹھیک ہے نیکسٹ کلاس میں ہم دوبارہ سے ایز اے ریمائنڈر ان کو کلاس کے شروع میں پھر شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ورچوئل مجلس کے بھی ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ایک لائیو مجلس، اور یہ جو ورچوئل ہماری ہو رہی ہے ابھی جو مجلس ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں اس کے کیا آداب ہونے چاہیے یہ انشاءاللہ آپ نیکسٹ کلاس میں شیئر کریں گے. الحمدللہ ٹھیک ہے. اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. تقوی کی کیا، اچھا وہ تو چلیں آگے آئے گا. لوگ جو ہیں وہ دنیا میں کتنی اقسام کے لوگ انہوں نے بتائے ہیں. انہوں نے دیکھیں کس طرح سے اس چیز کو سمجھایا، کتنا خوبصورت انداز ہے. جی فرحت جبین. جی آگے سے جو ہے کہ جو عمل کرنا جو واجب ہے نا اللہ کے احکامات پر، وہ ایک یہ بھی ہے کہ غنی اور فقر کی حالت میں، اور صحت اور بیماری کی حالت میں، اور زندگی اور موت، اور صلح اور جنگ کے وقت. یعنی کہ اس وقت کے بھی آداب، اس وقت کے بھی طریقے اس وقت واجب ہو جاتے ہیں جب ہم اس کنڈیشن میں ہوں. ٹھیک ہے الحمدللہ یہ پوائنٹ ہم چھوڑ رہے تھے. بالکل آپ اور صحیح کہہ دوسرا رہی یہ کہ نا ابھی ٹھیک ہے. مجلس کی جو ورچوئل کی بات کی نا، تو مجلس میں یہ بھی ہے کہ ہم
جس وقت ٹائم ہو اسی وقت ہم آن لائن ہوں. پھر یہ ہے کہ ہم جس طرح ایمانداری سے، اس کے اندر بھی دیانت ہونی چاہیے کہ ہم پوری مجلس میں موجود ہوں، مطلب اس وقت ہم کوئی اور کام نہ کر رہے ہوں. شاباش، بالکل انشاءاللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور انشاءاللہ اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سوچ کے آئیے گا اپنے پوائنٹ آف ویو سے اور اپنے حساب سے سب لوگ، اور پھر اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. جی ہم آگے آ جاتے ہیں. دنیا میں لوگ جو ہیں انہوں نے دو ٹائپس لی ہوئی ہیں نا، کس طرح سے انہوں نے سمجھایا ہے اس کو، اس کا کون ٹرانسلیشن کرے گا؟ تارش بتائیں باجی. سہرش آپ بتا دیجیے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں انہوں نے بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ کے عوامر ہوتے ہیں مسلمانوں کے، کہیں ہمارے پہ احکامات ہوتے ہیں جب لوگ کافر ہوتے ہیں، کہیں ہم مالدار ہوتے ہیں تب اللہ کے احکامات کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح جب فقیری کے حالات آ جائیں یا طاقتور ہوں ہم اور ہم کمزور ہوں، اور جب ہم پہ صحت واجب ہو اور جب ہم مریض کی حالت میں ہوں، اور اسی طرح سے جب ہم سنیں اور دیکھیں تو اس پہ بھی مختلف عوامر ہیں جن کو ہم پہ عمل کرنا لازم ہے، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اس طرح انہوں نے پیئرز میں لیا ہوا ہے سارا کچھ نا. دیکھیں ایک ہائی لیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ میت لیا ہوا ہے، مقیم لیا ہوا ہے تو پھر مقیم کے عوامل الگ ہیں. گھر میں رہ رہے ہیں ہم لوگ تو ہمارے لیے احکامات ڈفرینٹ ہیں، مگر مسافر ہو جاتے ہیں تو احکامات ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح شادی شدہ اور قوالے کے احکامات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. خلیفہ اور ریت کے احکامات مختلف ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ ٹچنگ لائن کون سی ہے جس کے اوپر استاذہ نے بھی بہت زیادہ بات کی تھی؟ عربک میں اس کو ریڈ کریں، اس لائن کو. چھوٹی سی لائن ہے. رابعہ نادر آپ ریڈ کیجئے. والنتائج یوم القیامہ. کیا فیل ہوا اس کو پڑھ کے؟ جی میڈم، اس میں ایک تو یہ والی بات ذہن میں آئی کہ ہم کہیں پر بھی فارغ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوامر سے کہیں پر بھی باہر نکلے ہوئے ہوں، ہمارے پاس لائف کا کوئی ایک پوائنٹ ایسا نہیں ہے، ہم اس میں کہیں نہ کہیں فال کر رہے ہوتے ہیں. جتنی بھی مصنف نے کیٹیگریز بتائی ہیں تو کہیں نہ کہیں فال کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے اوپر ہر وقت اللہ کے اوامر ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہمیں اینڈ رزلٹ خود ہی بھگتنا ہے. پھر اسی طرح سے استاذہ نے یہ والی جو بات بتائی تھی کہ نیت کی بات ہوتی ہے. جیسے آپ نیت کرو گے، ارادہ کرو گے کوئی بھی کام کرنے کا، تو پھر اس کے مطابق آپ کو اس کا نتیجہ ملے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بہت کم نیکی کے کام کیے ہیں تو آپ کو اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. آپ کی نیت میٹر کرتی ہے سب سے زیادہ. اور ہم سب کا مین فوکس ہونا چاہیے آخرت کے اوپر، آخرت پر نظر رکھتے ہوئے ہر کام کرنا ہے. ویری گڈ، الحمد للہ. بالکل ہم ایون ابھی اگر ہم کلاس میں بیٹھے تو فار دا سیک آف کلاس یا فار دا سیک آف سرٹیفکیٹ نہ ہو، فار دا سیک آف اٹینڈنس نہ ہو خالی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہونا چاہیے، ہمارا ویژن ہونا چاہیے کہ ہم سب اپنی آخرت کے لیے، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ سمیٹ رہے ہیں. الحمد للہ. ٹھیک ہے. پھر ہم پیج 423 پہ ہم آ جاتے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات ہے. وما امر اللہ بہ العباد نوعان. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے بندوں کو وہ دو طرح کے. اب دوسرے اینگل سے انہوں نے اس چیز کو لیا ہے. ٹھیک ہے. پہلا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ایک سیکنڈ، پھر آپ سب کہیں گے میں بتاؤں. جی تسنیم آفتاب آپ بتائیے. باجی ایک ہے باطنی جو دل کے اندر رہتا ہے، یعنی کہ حکم توحید اور ایمان سے منسلک ہوتا ہے. احکامات جو ہے نا وہ کون سے ہیں؟ جو ہمارے دل کے اوپر ہیں، دل میں یعنی دل ہمارے دل دل کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دل کے احکامات کون سے ہیں؟ دوبارہ پڑھیے. بہت ہی خوبصورت احکامات ہیں یہ. پڑھیے ان کو. جی باجی. التوحید. باطنی فی القلب والتوحید، ایمان جی بات والاخلاص. دل کے اندر جو ہونے چاہیے کیا ہیں یہ؟ توحید اور ایمان. اور باجی اخلاص اور ہے، اخلاص ہے، جی یقین ہے، حب اللہ و رسولہ و دینہ و اولیائہ وتوکل علی اللہ والخوف منہ وخشیۃ و رجاء. وخشیتہ و رجاء. اور یہ سارے کے سارے دل کے اندر ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر کون سے اعمال ہو گئے؟ اگر دل کے اوپر احکامات ہیں تو یہ کون سے اعمال ہیں؟ پھر کس چیز کے اعمال ہیں یہ؟ جی توقیر آپ بتائیے. یہ کس چیز کے قلب کے اعمال ہیں جو دکھنے والے نہیں ہیں.
یہ نظر نہیں آنے والے ہیں۔ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल. और यही जो है ना, इन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही अजर दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को ही पता है कि क्या किसके दिल में है, कोई और नहीं जान सकता. फिर हम दूसरे टाइप पे आ जाते हैं आमाल पे. वो कौन से हैं? डॉक्टर फातिमा आप बताइए. वो ज़ाहिरी अमाल हैं। ठीक है, और इसकी टाइप्स क्या होती हैं? इसी में आगे बताया गया है लाइन में. जी आपकी कौन से अमाल आ जाते हैं? जैसे अभी आप बात कर रही हैं, तो ये क्या है? जाहिरी अमल है? अमाल किस चीज का अमल है? अकवाल हैं, जो काम भी हम करते हैं। शाबाश, अक़वाल हो गए ना? अकवाल जो बात हम कहते हैं। जबान का अमल हो गया ना, बात करना, जैसे जो अमाल हम ये जाहिरी अमल है, ठीक है. मगर इसके साथ जी और अमाल जिनका हुक्म दिया गया, ठीक है, ये सारे जाहिरी अमाल हो जाएंगे जिनका अहकामात भी दिए गए, ठीक है. अब इसके आगे एक शर्त लगा दी गई है जो कि बड़ी टफ है हम सब के लिए. वो शर्त क्या है? अरबिक में पढ़िए. शाफी आप पढ़िए. इल्ला अन्नल क़ल्बा अख़स्सु बिहा. इससे पहले आप ऊपर आइए. वही अल-अक़वालु वल अमालु अल मामूरु बिहा के बाद क्या है? वही ला तुक़बलु इल्ला बिअमलिल क़ल्ब. यानी वही वाली बात कह रहे हैं कि अगर दिल में उसकी नीयत खालिसतन अल्लाह के लिए नहीं है, दुनिया वालों के लिए है, तो फिर वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं. जी, और आगे क्या है? अनदर ब्यूटीफुल फ्रेज क्या है ये? व इरादतिन. जी, व इरादतिन. नेट पे डाउन हो गया है, कोई और पढ़े? रेशमा आप पढ़िए. अनम्यूट है. इरादहु वजहुल्लाहि बिहा, और अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए इनका अदा करना व चाहिए। इरादतिन वजहिल्लाह बिहा. बिहा जी, यानी अल्लाह का चेहरा चाहने के लिए वो काम जो है वो किया जा रहा है, ठीक है. आज जिन्होंने आप में से बहुत सारे लोगों ने आज की क्लास अटेंड की थी, उस्ताज़ा का ऑनलाइन सेशन भी अटेंड किया होगा, खुद भी आप लोग DHA में गए होंगे सुनने के लिए, और आज का लेसन था ही इसके ऊपर, अल्लाह ताला के चेहरे की खातिर काम करना, ठीक है. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हमारा ये पढ़ना, हमारा पढ़ाना, हमारे सारे काम जो हैं वो अल्लाह की चेहरे की खातिर हो जाए, ठीक है. और फिर एक और शर्त भी इन्होंने आगे मेंशन की हुई है. कोई और मैं बताए रुखसाना पढ़ूं? जिसने अभी तक जवाब ना दिया हो. सरबत बता कोई और हैंड रेज करे. रुखसाना आप बता दीजिए. जी. अदाया कमा जात अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल वुजू वल गुस्ल व सलात व साइर इबादत फहिया इन कानत अक़वालन अफ़आलन इल्ला अन क़ल्ब अक़सबिहा. ठीक है, यानी कल्ब को खास किया गया है. इसमें आपने आंसर कर दिया. जैसे हमें अदा वैसे करना है जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कामों को किया, हमें वैसे करना है, ठीक है. अब हम आगे आ जाते हैं. देखिए हमारे पास अब टाइम बहुत कम है, और ये बड़ी ही जबरदस्त बात है कि आप में से कोई शेयर कर दे कि इनफरादी परेशानियां और इज्तिमाई परेशानियां आज हम पर क्यों आ रही हैं. कोई और जिसने अभी तक आंसर ना किया हो, अगर वो कर दे तो बहुत ही अच्छा है. मैं बताऊं? तस्नीम तस्नीम बताएं? ठीक है, तस्नीम आप बता दीजिए. ठीक है. जब वइज़ा तरकल अब्दुल अवामिर अल्लाह इलन इनफरादियती, जब छोड़ देता है बंदा अल्लाह के इनफरादी अहकामात को, नमाज रोज़ा वगैरह जैसे हैं, तो आती है उस पर मुसीबत इनफरादी अकेले ज़ाती तौर पर, यानी नाफरमानी का बबाल उसकी अपनी ज़ात पर ही पड़ता है. ठीक है. और इज्तिमाई एज अ नेशन जो आज हमें नजर आ रही हैं परेशानियां, महंगाइयों, और इज्तिमाई जब छोड़ देती और जब उम्मत इज्तिमाई अहकामात को छोड़ देती है तो इस पर इज्तिमाई सजा आती है, जैसे पिछली कौमों पे आ चुकी है.
ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ڈفرینٹ بات کی ہوئی ہے نا. باجی سربت بتائیں. جی سر بتا بتائیے. ٹھیک ہے، الحمد للہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے صحیح جواب دیا. جی اور جب چھوڑ جی دیتی سر امت اللہ کے احکام کو اجتماعی طور پر، تو پھر اس پہ اسی طرح خوبت اجتماعی طور پر یعنی سزائیں آتی ہے، عذاب آتا ہے یا خوبت آتی ہے. ٹھیک ہے، جو دوسرے قسم کی جو پریشانیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، وہ امت پر ان اجتماعی کاموں کی وجہ کو چھوڑنے کی وجہ سے آ رہی ہیں. جیسے یہاں پہ دعوت اللہ کی بات ہوئی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد ہے. یہ سارے کام جب امت چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس طرح کی جو ہے مشکلات آتی ہیں. ٹھیک ہے، تقوی کی کیا ڈیفینیشن ہے، وہ کون اردو میں جو ہے ایکسپلین کرے گا؟ رابعہ نادر. سرت طالب آپ بتائیں گی؟ ام حبیبہ. جی باجی، تقوی کی یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کا خوف ہو دل میں، اور ہر کام یہاں اللہ پہ کو سے ڈرتے ہوئے دیکھیے، یہ تو کیا جائے. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں نا، یہ سب تو ہم جانتے ہیں. ابھی ہم نے خاص طور پہ جو یہاں پہ جو ڈیفینیشن پڑھی اوامر کے لحاظ سے، وہ بتائیے. دراصل حکم ہے جی کسی کام کو کرنے یا چھوڑنے کا. تقوی کسی کام کو کرنے یا جی چھوڑنے کا. ٹھیک ہے، بالکل آپ ام ٹھیک کہہ حبیبہ. رہی ہیں. ٹرانسلیشن کوئی اور پڑھ لی. ٹھیک ہے، ام حبیبہ آپ پڑھ لیجیے نہ ڈھونڈ پائے تم کو ڈیفینیشن کی. اللہ جہاں حکم دیا ہے تم کو، اور نہ پائے تم کو جہاں سے روکا ہے تم کو. نہ ڈھونڈ پائے نہ تم کو پائے، اللہ، ٹھیک ہے، اور آگے ہاں جہاں سے تم کو جہاں سے، حکم دیا ہے، اور نہ پائے تم کو اور جہاں آگے. سے روکا ہے اللہ نے تم کو. روکا ہے اللہ ٹھیک ہے، نے تم آگے کو، بھی تو ہے نا وہی الامر. جی آگے بھی بتائیں. پڑھیے نا وہی الامر. اور کوئی اور پڑھ متوجہ لے کیا آپ. ہے ٹھیک اس ہے، نے، الحمدللہ. کوئی متوجہ کیا ہے کہ جی اللہ کی طرف سے، اور اور کہ جو میں متوجہ کروں ہو. اللہ اور رسول کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے نا، کہ میں وہی کام کروں جو میرے اللہ اور رسول نے بتائے. ٹھیک ہے، اور کس کس کے طریقے پر ہونا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جی جی، طریقے پر اللہ اور ہونا اس کے چاہیے. رسول ٹھیک کی ہے، طرف ہونے چاہیے. طریقے پر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور آگے وہی جو آپ لوگوں نے دوا کا جو شروع میں آپ لوگ شیئر کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے خود بھی کیا اور آپ نے لوگوں کو بھی سکھایا. تو یہ ایک ہوم ورک آپ کا یہ ہے. ایک ہوم ورک تو آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. دوسرا ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو یہ تقوی کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو ریڈ الاؤڈ کرنا ہے، زور سے بلند آواز میں پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھنا ہے. اور بہت ہی اچھا ہوگا اگر آپ اس کو کہیں پہ لکھ کے لگا لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یاد کرنی ہے، جو درد کی دعا جو اس میں سکھائی گئی ہے، اور کسی کو یہ دعا سکھانی بھی ہے اور طریقہ بھی سکھانا ہے. ٹھیک، اب پیج 425 پہ آپ لوگ آ جائیے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دوا جب ہم کھاتے ہیں تو فوراً ہی شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. تو وہ کیا ہے بندے کے لیے؟ مصنف کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ تسنیم آپ بتائیں، آپ کی ٹرن اچھا 2 دفعہ آ چکی ہے. عظمیٰ انور آپ بتا دیجیے. ابتلا من اللہ، اللہ کی طرف سے آزمائش. کیسے کیسے کیسے؟ اگر اس کا سر کا درد نہ جاتا تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا، جبکہ اب اس کی ساری توجہ یہ ہے کہ دوا کھانے سے وہ ٹھیک ہو گیا. شاباش. اس کا ساری توجہ جو ہے وہ سبب کی طرف چلی گئی نا، اس وجہ سے جو ہے میرے سر کا درد صحیح ہوگا. پیراڈول دا بیسٹ نا، وہ سب کو جی پھر یہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. دوا سے شفا، دوا سبب بنتی ہے شفا کا، مگر اس میں پھر اللہ کا ذکر جو ہے وہ رہ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہوا وہ اللہ کے اذن سے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور پھر جو ہے دوا کھانی ہے، اور یہ ہر کام میں یہی کرنا ہے، ہر مسئلے کے لیے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم جمیعا. ہمارا ٹائم اوور ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.